السلام علیکم۔ ہم اپنی چینل لائف فیکٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تغرل بیگ نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، پھر تقریباً 26 سال تک راج کرنے کے بعد ایک ایسی ریاست چھوڑ گیا جس کی سرحدیں وسط ایشیا سے بحیرہ روم کی ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ذہن میں رہے کہ پرامن انتقال اقتدار اس جدید دور کا انعام ہے۔ اب حکومت بدل جاتی ہے تو بغیر کسی ہنگامے کے اقتدار نئے حکمران کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماضی کے انسانوں کو یہ سہولت بالکل میسر نہیں تھی۔ بادشاہ مر جاتا تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اگلا حکمران امن و سکون کے ساتھ تخت پر بیٹھتا۔ تاج و تخت کے کئی دعوے دار پیدا ہو جاتے اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بینس، یعنی جو خود کو میدان جنگ میں ثابت کرتا، اقتدار کا مالک بن جاتا اور پھر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی انتہائی قدم سے دریغ نہ کرتا۔ تغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تغرل نے اپنے ایک وزیر کے کہنے پر کم عمر بھتیجے سلیمان کو جانشین بنا دیا، جو الفرسلان کا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ الفرسلان جو کہیں زیادہ حقدار تھا، پھر وہی ہوا جس کی وجہ سے ملوکیت بدنام ہے۔ تخت کے کئی دعوے دار میدان میں اترے کہ جس میں دم ہم ہے، آگے بڑھ کر تاج و تخت حاصل کر لے۔ الفرسلان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑا اور بالآخر اس نے ثابت کیا کہ عظیم سلجوقی ریاست کی حکمرانی اسی کے شایع نشان ہے، یہاں تک کہ 1064 میں بغداد میں عباسی خلیفہ نے بھی ارسلان کا اقتدار تسلیم کیا۔ الفرسلان ایک مجاہد بادشاہ تھا، اس کے نام کا مطلب ہی بہادر شیر تھا۔ اس نے حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلے ہی سال آرمینیا اور گرجستان پر پوچھ کشی کی، یعنی موجودہ آرمینیا اور جارجیا پر، جہاں اس وقت مسیحی حکومت تھی۔ پہلے جارجیا میں کرس کا شہر فتح کیا اور پھر دارالحکومت آنی پر قبضہ کر کے قدیم آرمینی ریاست بکارتا کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر میں فاطمی خلافت بدترین حالات سے گزر رہی تھی۔ عباسیوں کی سنی خلافت کے برعکس فاطمی اسماعیلی شیعہ تھے۔ سلجوق مذہبی معاملات میں اپنی سہگیر طبیعت کی وجہ سے فاطمی ریاست کے خلاف تھے۔ الفرسلان کے زمانہ میں فاطمی خلافت کے حالات بہت برے تھے۔ اس کے جہاں سیاسی عوامل تھے، وہی چند قدرتی آفات نے بھی سلطنت کی چولے ہلا دی تھی۔ تب حجاز مقدس پر بھی فاطمی اثرات ختم ہو گئے۔ بالآخر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں فاطمی کے بجائے عباسی خلیفہ اور اس کے ساتھ الفرسلان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ یہ اس کے عہد میں سلاجقہ کو ملنے والا ایک بڑا اعزاز تھا۔ الفرسلان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اناطولیہ کا دروازہ کھولنا۔ اناطولیہ وہ جزیرہ نما جس پر آج ترکیہ واقع ہے۔ جی ہاں، ترکیہ ہمیشہ سے ترکوں کا وطن نہیں تھا، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے تو یہاں ترکوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ 1071 میں الفرسلان کی ایک شاندار فتح کی بدولت یہ ترکوں کا وطن بنا اور آج بھی ان کا مرکز و محور ہے۔ سن 1068 میں قسطنطنیہ میں ایک جرنیل رومانوس کو تخت پر بٹھایا گیا۔ رومانوس چارم کے نام سے بازنطینی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اناطولیہ میں ترکوں کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے پوری اقدامات اٹھائے اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پوری اناطولیہ کو روندا ہوا ملازگر تک پہنچ گیا۔ اس اچانک افتاد سے نمٹنے کے لیے الفرسلان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے علاقوں سے دستبردار ہو کر فرار کا راستہ اختیار کرتا تو یہ بات طے تھی کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا یہ لشکر سلجوق علاقوں میں گھستا چلا آتا۔ اس لیے الفرسلان نے فوراً سے بیشتر اس خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس محض 54,000 کا دستہ تھا، جسے لے کر وہ 1071 میں ملازگر پہنچا اور آتے ہی رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا۔ جواب بہت ہی بھیانک تھی۔
اگر وحشی صلح کا خواہشمند ہے تو اپنے موجودہ مقام کو رومی فوج کے پڑاؤ کے لیے خالی کر دے اور اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنا دارالحکومت رے اپنا محل ہمارے حوالے کرے۔ تصور کیجئے کہ اس جواب پر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی۔ جنگ تو اب ناگزیر تھی۔ پھر آج سے تقریباً 950 سال پہلے 26 اگست 1071 کو جمعہ کے دن اس جنگ کا آغاز ہوا جس نے خطے کی تاریخ ہی بدل دی۔ جنگ سے قبل الفرسلان نے فوج سے ایک جذباتی خطاب کیا اور کہا کہ جو شہادت کا طالب ہے وہ یہاں ٹھہرے اور جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب یہاں کوئی سلطان اور بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیر کمان پھینک دیے اور ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب دو بدو لڑائی ہوگی، یا تو کامیابی پائیں گے یا شہادت نصیب ہوگی۔ الفرسلان نے میدان میں سفید لباس پہنا اور اعلان کیا کہ شہید ہوا تو میرا کفن یہی ہوگا، یعنی کفن پہن کر میدان میں اترا۔ اپنے سلطان کا یہ جوش و جذبہ اور شوق شہادت دیکھ کر سلجوق فوج کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دیوانوار خود سے کہے بڑے حریف سے ٹکرا گئے اور ایسا لڑے کہ بازنطینیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں ایسی شکست ہوئی کہ خود رومانوس چارم بھی گرفتار ہوا۔ جب جنگ کے بعد رومانوس کو الفرسلان کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلجوق سلطان نے سوال کیا کہ مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ رومانوس نے جواب دیا، مجھے قتل کر دیں گے یا ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے۔ جس پر سلطان نے کہا، میں نے تمہیں صلح کی پیشکش نہیں کی تھی، اور اگر تم جیتتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس نے جواب دیا، بہت برا سلوک کرتا۔ اس پر الفرسلان نے کہا کہ مجھے اب تیری نیت کا علم ہو گیا ہے، اس لیے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس بات کا رومانوس نے بہت عمدہ جواب دیا اور کہا کہ آپ جو چاہے کرے، لیکن یہ بھی دیکھے کہ میری نیت کا انجام کیا نکلا۔ اس جواب پر الفرسلان نے رومانوس کی جان بخش دی اور بعد ازاں اسے فدیے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ صلح کے معاہدے میں 15 لاکھ دینار فدیہ، سالانہ 3,60,000 دینار خراج، بوقت ضرور فوجی امداد کی فراہمی، رومی قید میں موجود تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی اور کسی رومی شہزادے سے سلطان کے بیٹے کی شادی کی شرائط شامل تھی۔ اس صلح کا دورانیہ 50 سال رکھا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ رومانوس چارم کو وطن واپسی کے دوران پتہ چلا کہ اس کے تخت پر قبضہ ہو چکا ہے۔ مورخین کے مطابق رومانوس نے حکومت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 لاکھ دینار اور 90,000 دینار کے جواہر الفرسلان کو بھجوائے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں بادشاہ نہیں رہا۔ رومانوس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ صلح کے باوجود مخالفین نے اسے پکڑ کر اندھا کر دیا اور بعد میں اس کا انتقال بہت برے حال میں ہوا۔ بہرحال جنگ ملاسکر سے ہر طرف سلاجقہ کی داغ بیٹھ گئی۔ الفرسلان مزید کئی کارنامے بھی انجام دیتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اگلے ہی سال اچانک شہید ہو گیا، کسی میدان جنگ میں نہیں، کسی محاصرے یا مہم پر نہیں، بلکہ اپنے دربار میں سب کے سامنے۔ دراصل الفرسلان نے 1072 میں ماورا النہر کا رخ کیا تھا تاکہ اماور سیر دریا کے پار اپنے آبائی وطن کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ راستے میں آمو دریا کے کنارے ایک روز اس کے سامنے ایک قلعہ دار کا مقدمہ پیش کیا گیا جس کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ جب سلطان نے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بدزبانی شروع کر دی، جس پر سلطان نے کہا کہ اسے سخت عذاب دے کر مارا جائے۔ موت کو سامنے دیکھ کر یوسف دیوانوار چلایا، ابے ہجڑے، مجھ جیسے شخص کو ایسے مارے گا؟ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے چھوڑو،
اور کمان میں تیر کھینچ کر یوسف کا نشانہ لیا۔ وہ الفرسلان جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس کا تیر نشانے پر نہ لگا۔ اسی دوران یوسف کسی غلام کا چاقو چھین کر آگے بڑھا۔ الفرسلان تخت سے اٹھا تاکہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دے، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھایا دامن قدموں میں الجھ گیا اور منہ کے بل نیچے آ گرا۔ یوسف سر پر پہنچا اور اس سے پہلے کہ کسی کے ہتھے چڑھتا الفرسلان کی پیٹھ پر چاقو کے کئی وار کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں یوسف کے تو سپاہیوں کے ہاتھوں ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن تب تک وہ سلطان الفرسلان پر کئی کاری زخم لگا چکا تھا۔ شدید زخمی حالت میں 4 روز تک زندہ رہنے کے بعد الفرسلان نے صرف 40 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ بستر مرگ پر الفرسلان نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غرور نہیں کیا، لیکن کل جب ٹھیلے سے اپنی پوچھ کا معائنہ کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ آج زمین پر کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب یوسف کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اللہ کے بجائے اپنے زور و بازو پر بھروسہ کیا اور اسے حقیر جانا۔ نتیجتاً آج ایک ادنا قیدی کے ہاتھوں موت سے دوچار ہو رہا ہوں۔ الفرسلان کے بعد وصیت کے مطابق اس کا 18 سالہ بیٹا ملک شاہ تخت پر بیٹھا، جس نے سلاجقہ اعظم کو اپنے عروج پر پہنچا دیا، لیکن اس کے 20 سالہ دور کے اختتام کے ساتھ ہی نہ صرف سلجوق بلکہ پوری مسلم دنیا ہل کر رہ گئی، کیونکہ صلیبی قدم سرزمین مقدس تک پہنچنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید تاریخ پر مبنی بایوگرافی سننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل لائف فیکٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔